اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، صاحب خانہ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی عزیز دور دراز سے مختلف علاقوں سے اس نورانی مجلس اور محفل میں تشریف لائے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہ مجالس جب گھروں میں ہوتی ہیں تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر اہل البیت چونکہ نور ہے، اس لیے اگر گھروں میں یہ ذکر زندہ رہے تو گھروں میں نورانیت آتی ہے، بے شک فرشتوں کے نزول کا دروازہ کھلتا ہے، اور جس گھر میں نحوستیں ہوں وہاں پر اگر آپ اسی ذکر اہل البیت کے ذریعے سے گھر کی فضاؤں کو نورانی کر سکیں، ہر طرح کی نحوست اس گھر سے اور اس گھر کی فضا سے دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ ہستیاں نور ہیں، روشنی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل کی ہدایت ہو یا معاشرے کی ہدایت، دونوں جگہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو رول اور کردار ہے وہ بڑا ہی بنیادی ہے۔ اس لیے گھروں کی مجالس کو غیر اہم نہ سمجھیں، خصوصاً گھر والے۔ ایک چیز بعض اوقات تصور یہ ہوتا ہے کہ گھر میں 2 بندے 4 بندے ہوں تو کیسے مجلس ہوگی، زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ نہیں، گھروں کی نورانیت کے لیے اگر 2 ہی بندے بیٹھے ہوں اور ذکر اہل بیت ہو اور ذکر صحیح ہو تو اس ذکر کے نتیجے میں وہ سارا گھر اور گھر کے مکینوں کے قلوب نورانی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس چیز کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم عام طور پر قرآن سے، اہل بیت کے ذکر سے گھروں میں محروم ہوتے ہیں۔ گھروں میں بچوں کے کانوں تک بھی اگر اہل بیت کے نام پہنچے، ان کا کلام پہنچے، ان کی احادیث پہنچے تو کلام ان کا نورانی ہے، جس طرح سے ان کا نام نورانی ہے، جس طرح سے وہ خود نور ہیں۔ اہل سنت کے ہاں روایات موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں نہیں، اہل سنت کے ہاں اگر اہل البیت کے ان ائمہ کا نام لکھ کر اگر کسی پاگل کو پانی میں گھول کر پلا دیا جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نام گھول کر پلانے کی تاثیر یہ ہو سکتی ہے اور اہل سنت کی روایات میں یہ موجود ہے تو پھر ہمارے ہاں جو مقام اہل بیت کا ہے وہ پھر اس سے بہت اوپر کا ہے۔ لہٰذا ان مجالس کی حوصلہ افزائی ہے جو گھروں میں منعقد ہوتی ہے۔ دوسری چیز بڑی خوشی کی بات ہے جب آپ اپنے گھروں سے دور آتے ہیں اتنے فاصلے پر، تو یہاں پر اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندگی کی ضمانت ذکر اہل بیت ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بے شک۔ چونکہ بدن کا زندہ ہونا زندگی نہیں ہے، کیا کہنے، واہ، روح اگر مری ہوئی ہو تو چلتی پھرتی لاشیں زندہ نہیں ہوا کرتی۔ بے شک، بے شک۔ کربلا والے سر کٹا کر شہید ہو گئے اور 1450 برس تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن نہ صرف وہ زندہ ہیں تا قیام قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ دلوں میں زندہ ہے، بلکہ صرف وہ خود زندہ نہیں ہے بلکہ امت کو زندہ رکھنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بے شک۔ جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو وہ تذکرہ روح انسانی کو زندہ رکھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا جب آپ اتنے دور آتے ہیں یہاں پر اگر آپ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا چاہیں تو اس کا واحد اور بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اب اگر کوئی مولانا نہ ملے کوئی بات نہیں، آپس میں بیٹھ کر اہل بیت کا تذکرہ کریں، آپس میں بیٹھ کر اہل بیت کا کلام نقل کریں، شاعر کا نہیں، اہل بیت کا۔
اگر اہل البیت کے حوالے سے کسی شاعر نے اچھا کلام کہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اہل البیت کا کلام ہے اس کا کیا مقابلہ ہے کسی عام انسان کے کلام سے؟ اور اہل البیت کا کلام حکیمانہ کلام ہے، اس لیے اگر کوئی مولانا نہ ملے، کوئی عالم نہ ملے، کوئی محقق نہ ملے تو اس صورت میں ان کے کلام اور ان کی کتابوں پر اگر اسی طرح سے محافل میں بیٹھ کر گفتگو ہو تو وہ بھی ذکر اہل البیت ہے، اور ذکر اہل البیت سے حقیقتاً ہمیں زندگی ملتی ہے۔ ایک اور نکتہ عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، راوی ظاہراً زرارہ ہے اور روایت اصول کافی کی ہے کہ ایک دفعہ امام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پر، رستے میں ایک آبادی آئی، زرارہ سے پوچھا یہ کیسی آبادی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے مخالفوں کی آبادی ہے۔ فرمایا بتایا ان کو یہیں پر رکھ، ان کو ادھر ادھر جانے نہ دے، یہیں پر رہے، یہیں پر یہ یہیں پر مرے۔ آگے بڑھ گئے، ایک اور جگہ پہنچے، آبادی سامنے نظر آئی، پوچھا کہ زرارہ یہ کیسی آبادی ہے، کن کی آبادی ہے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ یہ آپ کے شیعوں کی اور آپ کے محبوں کی آبادی ہے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، خدایا ان کو مختلف جگہوں میں منتشر کر دے، ادھر رہنے نہ دے۔ سبحان اللہ۔ زرارہ پریشان میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ادھر ان کو دعا دی اور ان کو بد دعا دی؟ میں کہ نہیں، میں نے ان کو دعا دی ہے، ان کو نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہمارے محب ہیں اور ہمارے عاشق ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، تو ان کو اللہ جب اس وطن سے نکال کر مختلف جگہوں میں منتشر کرے گا تو یہ جہاں پر بھی جائیں گے ہمارے امر اور ہمارے ذکر کو زندہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اہل البیت کے بیان ہونے سے زندگی پھیلتی ہے، بے شک۔ اور جہاں پر ان کا ذکر نہ ہو وہاں پر موت آتی ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ چیز ہے جس کے لیے انہوں نے زندگی بسر کی ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنے شب و روز گزارے ہیں، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے انہوں نے عظیم ترین اپنے فرزندوں اور عزیزوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا لیکن میدان نہیں چھوڑا۔ وہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک قطرے خون اگر اس پورے عالم کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور اس ایک قطرہ خون کو دوسرے پلڑے میں، تو کس کا وزن زیادہ ہے؟ قطرے خون کا وزن زیادہ ہے، امام حسین کا خون ہے۔ امام حسین اتنے قیمتی ہے کہ اس پورے عالم کا وزن اس قطرے خون کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو تو جینا چاہیے، پھر وہ شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جس چیز کے لیے شہید ہو رہے ہیں وہ چیز حسین سے زیادہ قیمتی ہے، حسین ابن علی سے وہ چیز زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ حسین ابن علی اللہ کے دین کی احیاء اور اس کی زندگی کی قیمت پر اپنی پوری نسل کو شہید اور اسیر کرنے پر تیار ہیں، لیکن دین خدا کی سرنگونی کے لیے تیار ہیں، دین خدا کی شکست کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین خدا کی سربلندی اور دین خدا کے پرچم کو بلند رکھنا یہ حسین ابن علی کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے وہ سارے کے سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے اور ان کی تعلیمات بھی اسی محور پر تھی۔ لہذا نبی کریم جب دین لے کر آئے تو باقی ادیان سے الگ دین نہیں تھا، ان کی کمپلیٹ شکل تھی، ان کی مکمل شکل۔ باقی جتنے بھی ادیان اس سے پہلے آئے ان سب کی کمپلیٹ اور مکمل شکل نبی کا دین۔ اب نبی کا دین جب بیان ہوا تو اب اس دین کو ہر معاشرے اور ہر زمانے میں زندہ رکھنے کے لیے کچھ عناصر کی ضرورت ہے۔ ان عناصر میں سے ایک
اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر ہے اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ ہے. احیاء امر دین کے حوالے سے اہل البیت کا تذکرہ اس دین کو زندہ کرنے کا سبب ہے. لہذا ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ جب ہم محرم مناتے ہیں تو ایک تاریخ کا تکرار نہیں ہے یہ کہ ہم کہیں کہ 60 ہجری میں ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کے رد عمل کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے ایک قیامت برپا کر دی, ایک قیام کیا اور 61 ہجری کے محرم کے 10ویں دن وہ شہید ہو گئے. یہ ہے تاریخ کا ایک واقعہ کہ آج سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے, لیکن کیا یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ ہے؟ نہیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا تاریخی پہلو ہے کہ اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا, دوسرا اس کا معنوی پہلو ہے. اور وہ جو معنوی پہلو ہے وہ اس دور میں بھی تھا, اس کے اگلے دن بھی تھا, تیسرے دن بھی تھا, اگلے سال بھی تھا, اگلی صدی میں بھی تھا, بعد کی صدیوں میں بھی تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک وہ معنوی اثر موجود ہے. وہ معنوی اثر وہ موجود ہے. وہ معنوی اثر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ معنوی اثر کیا ہے؟ اگر ہماری نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں, اس وقت ہم مادی دنیا میں, اس مادی دنیا میں آپ کی پیٹھ مجھے نظر نہیں آ رہی, میری پیٹھ آپ کو نظر نہیں آ رہی, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. جب تک ہم دیوار کے پیچھے جا کر خود جھانک کر نہ دیکھیں, چونکہ وہ حائل ہے اور ہم اس مادی دنیا میں مادی جسم کے قید میں ہیں. جب اس کی قید میں ہے تو ہم جب تک آزاد نہیں ہوتے اس وقت دیکھ نہیں سکتے. آزادی کب ملے گی؟ موت کے آنے کے بعد. لہذا موت کا جب تذکرہ ہوتا ہے, عام انسان کی موت کی بات کر رہا ہوں, کہ شہید کی بات نہیں ہو رہی, عام انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ موت اس کی فنا کا نام نہیں ہے, ایک ایسی بڑی عظیم وسیع اور بہت ہی معنوی زندگی کا نام ہے جس میں انسان اس محدود دنیا سے نکل کر اس لامحدود دنیا میں منتقل ہوتا ہے. اور جب وہ اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے اس عام موت کے نتیجے میں, تو اس عام موت کے نتیجے میں جب انسان بدن کی اس قید سے نکلتا ہے, چونکہ روح انسانی ہی اصل ہے, جب یہ روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اب وہی روح جو کچھ دیر پہلے اسی بدن کے اندر مقید تھی, جب آزاد ہوئی تو یہی روح اب آپ کے دل کو بھی دیکھ رہی ہے, آپ کے ذہن کو بھی پڑھ رہی ہے, آپ کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ رہی ہے. آپ بولے نہیں, آپ کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سارا کا سارا وہ روح دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. یہ وسعت ایک عام انسان کی روح میں پیدا ہوتی ہے صرف اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کے بعد. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کتنا عظیم ہے کہ اس دنیا کی اس قید سے نکلنے کے بعد کتنی وسیع دنیا اس کو مل جاتی ہے. یہ عام انسانوں کی بات ہوتی ہے. لہذا جب ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو اہل البیت علیہ السلام جس مقام اور منصب کے حامل ہیں اس میں حسین ابن علی کا مقام سب سے اونچا ہے. اس معنی میں سب سے اونچا کہ ان کے خون کے اثرات ایسے ہیں جو تا قیام قیامت تمام عالم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لہذا اس خون کا جو اثر ہے وہ بھی اسی طرح سے موجود ہے. اگر آپ روایات دیکھ لیں تو ہم ایک چیز کہتے ہیں خاک شفا. خاک شفا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں خاک شفا؟ کربلا کی مٹی کو نہیں کہتے. خاک شفا کس کو کہتے ہیں؟ قبر کی مٹی کو کہتے ہیں. عام طور پر غلط العام ہے کہ کربلا کی مٹی. کربلا میں تو شمر بھی تھا, کربلا میں تو عمر بن سعد کے لشکر کے لوگ بھی تھے. اس کے کربلا کی وہ عمومی سرزمین کبھی بھی مراد نہیں ہے. مراد اگر ہے تو وہ قبر حسین اور اصحاب حسین مراد ہے. خاک شفا کس کو کہتے ہیں؟ قبر کی مٹی کو. قبر کی مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں اس کو خاک شفا؟ اس لیے کہ اس خاک کے اندر اللہ نے اس دور سے لے کر اب تک اور تا قیام قیامت ایسی تاثیر رکھی ہے
کہ وہ خاک اگر آپ اٹھتے ہوئے لہروں پر پھینک دیں تو لہریں نیچے بیٹھ جائیں گی اور سمندر ساکن ہو جائے گا، اس میں یہ تاثیر موجود ہے۔ اگر آپ وہی خاک سیلاب آتے ہوئے سیلاب پر پھینک دیں اور سیلاب کی طغیانی رک جائے گی۔ یہ میں بڑے بڑے اپنے خلفاء اور بزرگوں کی وہ روایات اور ان کے مشاہدات بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہی خاک جو قبر کی اصل خاک ہے، جس پر امام حسین علیہ السلام کے وجود اقدس کا اثر ہے، اگر اس کو نکال کر کسی مریض کے منہ میں ڈال دیں تو وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا اور شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر وہ اصل مٹی ہو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ خاک شفا کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، ورنہ خاک کھانا حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، لیکن خاک قبر حسینی شفا ہے۔ ایک ذرہ آپ منہ میں ڈال لیں آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اسی خاک کے اثرات آپ دیکھیں، عصر عاشور یہ خاک خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھا ہوا ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انسان کے جسم سے خون جب زمین پر گرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، خشک ہونے سے پہلے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر قبر حسینی کی مٹی ہو اور وہ آپ کے سامنے ہو، عصر عاشور کا وقت آئے تو وہ اسی طرح سے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا وہ موقع ایسا ہے جو اس عالم میں زندہ ہے، اس کے اثرات زندہ ہیں، اور وہ اثرات معنوی ہیں، ان مادی آنکھوں سے نظر آنے والے نہیں ہیں، لیکن دل محسوس کر سکتا ہے اگر انسان کو معرفت میسر ہو، اس صورت میں انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے امام حسین سے اٹیچمنٹ، امام حسین علیہ السلام سے ہمارا رابطہ، امام حسین علیہ السلام سے ہمارا اس طرح سے جڑنا، یہ خود ہمارے اندر حیات پیدا کرنے کا سبب ہے، کیونکہ وہ معنوی اثرات اس عالم پر اگر ہیں تو پھر ہم پر بھی ہے۔ میں واقعہ نقل کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے مدعوان کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور پہ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ نے صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے بڑے فقہا، فلاسفہ، عرفاء کے استاد ہیں۔ میں ان کا تذکرہ کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، بہت بڑے بڑے۔ ہمارے ایک استاد تھے فقہ کے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ جب ہم گئے تو علامہ طباطبائی کا انتقال ہو گیا۔ جب عاشور کا دن تھا، ہمارے اس استاد نے یہ واقعہ نقل فرمایا، کہا کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، میں گیا حضرت معصومہ کے گھر میں، وہاں پر زیارات کی اور دعائیں پڑھی، جو اعمال تھے وہ انجام دی۔ فارغ ہونے کے بعد میں نکلا، دل بے چین تھا، کیونکہ عاشور کے ظہر کے بعد عصر کا موقع تھا، دل بے چین تھا۔ حرم حضرت معصومہ سے نکل کر سامنے ایک قبرستان ہے، تقریباً کوئی 1000 گز کا ہوگا، اس کے ارد گرد ساری دکانیں ہیں، درمیان میں قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء دفن ہیں، بڑے بڑے عرفاء دفن ہیں۔ کہ نہیں، مجھے یہ خیال آیا کہ میں جا کے وہاں پر ان عرفاء اور ان سادات اور بزرگوں کی قبروں پر بھی سلامی دوں اور فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں۔ کہہ رہا میں وہاں پر گیا، جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا لمحی طباطبائی قبلہ رخ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو دیکھا ان کے جسم پہ خاک تھی، حلیہ ایسا تھا جیسے مصیبت زدہ انسان کا حلیہ ہو۔ میں اس کیفیت میں ان کو دیکھ کر چھوڑی تھے، بڑے جلیل القدر شخصیت، میں ان کے پیچھے آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، کچھ دیر گزری، ان کے اعمال ختم ہوئے، انہوں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا، تمہیں پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ مجھے
یہ تو معلوم تھا کہ آج 10 محرم ہے، عاشور کا دن ہے، اس لیے استاد کا یہ پوچھنا علامہ طباطبائی کا کہ کون سا دن ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ ہے یا 11 تاریخ ہے، وہ چور پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے آج کون سا دن ہے. میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں اشک، ان کا چہرہ مغموم. انہوں نے ہاتھ بڑھایا، زمین سے مٹی اٹھائی، اٹھا کے جب میرے سامنے یوں مٹھی کھولی تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سارا خون تھا. فرمانے لگے کہ اس وقت پورا عالم خون آلود ہے، پورا عالم. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی شہادت کا وقت ہے، لہذا سارا عالم اس وقت گریاں ہے خون کے آنسو، سارا عالم. اس لیے اس خون آلود عالم کو دیکھنے کے لیے یہ مادی نگاہیں کافی نہیں ہے، معنوی دل کی حقیقی آنکھ کھلنی چاہیے، یا پھر انسان کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس مقام پر پہنچے کہ پردہ ہٹا سکے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے تذکرے کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ معنوی پہلو اور دوسرا ان کے پیغام کا پہلو. معنوی پہلو بھی بڑا ہی اہم ہے، اس لیے ہمیں اس عالم معنی سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو ان کا ظاہری پہلو ہے وہ بھی جس طرح سے عالم معنی میں 1500 سال پہلے کا واقعہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی جس طرح اس وقت خون تھا آج بھی خون ہے، اسی طرح سے حسین ابن علی کا پیغام بھی صرف کربلا کے ان حدود کے اندر کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہے. لہذا اگر ذکر حسین آج ہے تو فکر حسین کی زندگی کے لیے ہے. اگر ذکر حسین ہو، فکر حسین مر جائے تو یہ ذکر حسین نہیں ہے، یہ تو قتل حسین ہے. حسین کے ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر وہ جو سوچ اور فکر ہے، حریت ہے، جس کا پیغام حسین ابن علی علیہ السلام نے عاشور کے اس دن دیا. اور اس کے پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں زیارات میں، وہ گواہی کیا ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث. درمیان میں عرصہ کتنا ہے؟ 15,000 سال. تو امام حسین اگر آدم صفی اللہ کے وارث ہیں 15,000 سال بعد، تو امام حسین پر وہ وراثت ختم ہو گئی؟ نہیں. اب آگے جو بھی اس حسین ابن علی کی راہ پر چل کر ان کے اس فکر کو دنیا میں رواج دے گا وہ وارث حسین ہوگا. اسی طرح جس طرح سے خود حسین باقی تمام ماضی کے تمام انبیاء کے وارث تھے. یہ جو وراثت ہے، فکر کی وراثت ہے، عمل کی وراثت ہے، جد و جہد کی وراثت ہے، دشمن شناسی کی وراثت ہے، زمانے کے دعوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وراثت ہے. ورنہ باقی انبیاء سے کیا رابطہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین کے مقابلے میں یزید ابن معاویہ، باقی انبیاء کے مقابلے میں کوئی فرعون ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی شداد ہے، کوئی کچھ اور. وہ تو اپنے زمانے میں گزر گئے. جیسے آج بعض لوگ اس طرح کی بیوقوفیاں کرتے ہیں اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے پھر اس زمانے کے فرعون تو گزر گئے. تو حسین بن علی ان کے وارث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ رستہ بھی وراثت ہے، وہ رستہ بھی وراثت ہے. وہ شداد و حامان اور فرعون و نمرود کی وراثتیں ہیں اور یہ انبیاء کی وراثتیں ہیں. لہذا ان 2 رستوں کے درمیان جنگ تا قیام قیامت ہے. حسین اس جنگ میں سب سے اونچا پرچم ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری. اگر حسین ابن علی اس بلند ترین پرچم کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے جس کے ہاتھ میں وہ پرچم ہے وہ حسینی ہونا چاہیے. ہم علم تو اٹھاتے ہیں لیکن اس علم کو صرف ایک تبرک کے طور پر چومنے کے لیے نہیں، بلکہ اس علم کو اٹھانے کا مقصد اور مطلب اور پیغام کیا ہے؟
وہ یہی ہے کہ ہم حسینی اس فکر کو اپنے معاشرے کے یزید کے مقابلے میں اس طرح سے بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اگر بازو قلم ہو جائے تو ہم اس پرچم اور فکر کو گرنے نہ دیں، اس حریت کو گرنے نہ دیں، اس پیغام کو دبنے نہ دیں، اس پیغام کو دبانے والوں کے مقابلے میں پورے قد کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکیں۔ حسین کی راہ یہ ہے، اس راہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک خود انسان کی ذاتی تربیت، وہ شخص کیسے حسینی ہو سکتا ہے جس کا کردار حسینیت سے ٹکراتا ہو، موافق نہ ہو؟ کیسے وہ حسینی ہو سکتا ہے جس کی زبان حسینی نہ ہو، جس کی نگاہ حسینی نہ ہو؟ حسین یعنی طاہر و مطہر۔ آیے تطہیر کی مصداق، آیے تطہیر نے کیا کہا ہے کہ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جن سے نجاست دور ہے، قریب پھٹک نہیں سکتی۔ اگر کسی کی نگاہ نجس ہو تو وہ حسین کے قریب کیسے پھٹک سکتا ہے؟ اگر کسی کے کان نجس ہو، کسی کا دل نجس ہو، کسی کی زبان نجس ہو، کسی کے ارادے نجس ہو، کسی کے خیالات نجس ہو، کسی کے اعمال نجس ہو، تو وہ جتنا نجس ہوگا اتنا حسین سے دور ہوگا، چاہے حسین کا بچہ اتارے۔ حسین کا قریبی نہیں ہے، حسین کا قریبی کون ہے؟ جس کے وجود سے پاکیزگی پھولے، جس کی زبان واقعی نورانی ہو، اس کی زبان لوگوں کو جوڑ سکے، توڑے نہیں، اس کی نگاہ عصمت کو پھاڑے نہیں بلکہ عصمت کی حفاظت کرے، اس کی نگاہ لوگوں کی آبرو ریزی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی آبرو بچانے کے لیے استعمال ہو، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کا وجود، اس کی دولت، اس کی زندگی معاشرے کو بنانے کے لیے استعمال ہو، بگاڑنے کے لیے نہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو، توڑنے کے لیے نہیں، غیبتیں کرنے کے لیے نہ ہو، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نہ ہو، ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہو۔ یہ حسینی کردار ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، جب تک وہ امام حسین کے ساتھ نہ تھے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے گرد و پیش میں جمع ہو کر ان کے ہاتھوں میں بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ہیں اور اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد ان کے درمیان نقطۂ ارتکاز کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ حسین ان کو ایک بناتے ہیں، چاہے وہ 72 ہو یا 120۔ فکر ایک، سوچ ایک، زبان ایک، پیغام ایک، ارادہ ایک، عزم ایک، ہمت ایک۔ ان میں آپ کو کوئی بہادر اور کوئی کمزور نظر نہیں آتا، عمر کا فرق نظر آئے گا لیکن جرأتوں میں سب برابر آپ کو نظر آتے ہیں۔ میں اصحاب حسین کی بات کر رہا ہوں، جرأتوں میں سب برابر نظر آتے ہیں۔ عمر میں ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، ایمان میں آپ کو شب عاشور جب آپ حسینی اصحاب کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ گویا کائنات میں چن چن کر حسین ابن علی نے ان کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ پاکیزہ ترین لوگ، یہ حسینیت ہے، یہ حسین سے جڑنا ہے، یہ حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے۔ سلوات دیجیے گا تو یہ یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بے غیرت کو غیرت مند بناتا ہے۔ یہ یاد ہے، بے غیرت انسانوں تک بھی جب یہ تذکرہ پہنچتا ہے ان کے اندر کہیں پر تھوڑی سی رمق ہو غیرت کی تو وہ غیرت ان کے وجود کو آگ بن کر کھاتی ہے، جلاتی ہے اور ان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کی تاثیر ایسی ہے، حسین ابن علی کا نام ایسا ہے، حسین ابن علی کا کردار ایسا ہے۔ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق حیدر۔ امام حسین کا ذکر جہاں پر بھی گیا ہے اس نے اپنا اثر ہے، جہاں پر بھی گیا ہے، وہ معاشرہ چاہے کیسا بھی ہو۔ آپ نے گاندھی کا سنا ہوگا، آپ نے نیلسن منڈیلا کا سنا ہوگا، میں نے پڑھا ہے، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا چونکہ 10 منٹ میں ظاہر ہے کون سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے ہیروز کو بھی اگر
अपनी बड़ी बड़ी तहरीकों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए था, तो वो ईंधन उन्हें करबला से मिला। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्यों? इसलिए कि करबला में इतनी जान है कि 8 अरब इंसानों को जहन्नम से बचाने की सकत उसमें है। 8 अरब इंसान जो भी हुसैन से जुड़ जाए, जो भी, और जिस जमाने में जुड़ जाए। क्या कहने, वाह। मैं इन दिनों, ये जो गुज़श्ता 2 साल गुजरे हैं, इन 2 सालों में ज़ाहिर इतने वाक़यात पेश आए हैं दुनिया में कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे दौर में अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी जब मैं अपनी आंखों से अहलुल बैत का एजाज देख सकूं। क्या कहने, वाह वाह। अहलुल बैत का एजाज, क्या ये कम एजाज है कि जिस मकतब की बुनियाद खाने फातिमा में पड़ी और जिसमें 10 उंगलियां 10 होती हैं आपकी, इससे कम तादाद में लोग मौजूद थे, और बाकी सारी उम्मत हुसैन इब्न अली के मुकाबले में खड़ी थी, अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में खड़ी थी, सारी उम्मत। उस घर से शुरू होने वाली वो तहरीक, वो नजरिया, वो पैगाम जो बाकियों से जुड़ा था, जिसको मेराज मिली करबला में, और 72 का खून बहाने के बाद में, और जब उन 72 ने खून दिया तो उस वक्त उनकी परसेंटेज उस उम्मत में 0.00001% भी नहीं थी। वो आशरे के लोगों की तादाद के अगर जैसे आप देखें तो 0.00001% भी जिनकी तादाद नहीं थी, बाकी सारा माशरा या यजीद के साथ था या खामोश तमाशाई। लेकिन आप गुज़श्ता 2 सालों में देख लें, इस वक्त हुसैन इब्न अली का परचम दुनिया में कितना बुलंद है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आज के तमाम तागूतों के मुकाबले, तमाम जालिम हुक्मरानों के मुकाबले में, तमाम जालिम सिस्टम्स के मुकाबले में अगर कोई खड़ा होता है और उसके हाथ में परचम हुसैन होता है, तो एथिस्ट हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हकीकी यहूदी हो, सबको ये नजर आता है कि इससे बुलंद परचम और कोई नहीं है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, नारे हैदरी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया यानी जितने दुनिया में ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक का पैसा खर्च इस पर हुआ है गुज़श्ता तकरीबन 45 सालों में कि तशय्यो को आइसोलेट किया जाए, तशय्यो के पैगाम का गला घोंटा जाए, तशय्यो की जो हुर्रियत का पैगाम खुमैनी एक गुच्छिकन लेकर निकले, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए। क्या कहने, उसके मुकाबले में उस तशय्यो को काफिर साबित करने के लिए, उम्मत इस्लामिया से अलग करने के लिए सिर्फ एक मुल्क ने काम नहीं किया, सारे यूरोप ने किया, सारे वेस्ट ने किया, सारी अरब दुनिया ने किया, अरबों अजम ने किया, दुनिया भर के ममालिक की एजेंसी ने किया, क्योंकि सिस्टम एक है और उस सिस्टम को कंट्रोल जो लोग करते हैं वो एक ही फिक्र के लोग हैं। लिहाजा ये न समझे कि बांग्लादेश कहीं और है, पाकिस्तान कहीं और है, इंडिया कहीं और है, वो अलग है, वहां पर ऐसा नहीं होता। नहीं, जब ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक जहन के हाथ में है, एक सिस्टम के हाथ में है, तो फिर नीचे तक हर जगह वही फिक्र पहुंचती है। और इस दौरान में गुज़श्ता 45 सालों में तशय्यो के हवाले से सारी दौलत खर्च की गई, सारा पैसा खर्च किया गया ताकि तशय्यो को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया जाए। मुझे याद है, मैंने गालिबन 86 में शायद या 87 में मैं खुद से आके गिलगित चला गया, वहां से मैं हुंजा गया, तो हुंजा में कुछ चाइना से मुसलमान आ रहे थे, तो वहां पर रुके हुए थे। मुझे वहां के मुसलमानों की जबान वो तुर्की वो आती थी, तो मैंने उनसे बातचीत की।
تو ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے اپنی بولی میں بات کرتے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ اس علاقے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ شیعہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ کب کی بات ہے؟ 87 کی. شیعہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں, شیعوں سے کیا ملا؟ کہا کہ وہ ہم جب سے یہاں پر رکے ہیں تلاش کر رہے ہیں کوئی شیعہ ملے, شیعہ نہیں ملتا. تو مجھے ذرا ہنسی آئی. میں نے کہا کہ آپ شیعہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہا وہ ہمارے مولویوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اس علاقے میں جہاں سے تم گزرو گے وہاں پر اکثریت شیعوں کی ہے, تو شیعوں کے لمبے لمبے 2 کان ہوتے ہیں, پیچھے دم ہوتی ہے, جب وہ لیٹتے ہیں تو ایک کان اوپر ڈال کے اس طرح سے ڈھانپ کر اپنے آپ کو اس طرح سے سوتے ہیں. عجیب و غریب مخلوق ہے. تو وہ ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہے کہاں کا. یہ کب کی بات ہے؟ 87 میں اینٹی شیعہ پروپیگنڈا اس سطح پر تھا کہ آپ کو قرآن کا منکر کہا جاتا تھا. قرآن کا منکر, خدا کا منکر اور کافر. آج آپ دیکھیں اس دور سے لے کر اب تک ایک غزہ کے مسئلے نے 8 ارب انسانوں کے درمیان جس پرچم کو سب سے زیادہ بلند کر کے دنیا کو بتا دیا کہ حقیقی اسلام اور حقیقی دین کون سا ہے, وہ پرچم بھی حسین کا ہے اور وہ دین بھی حسین کا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ حسین کے دین میں جان ہے, بے شک مردہ نہیں ہے, مردہ پیغام نہیں ہے. یہ جو ہم امام زمان کے ظہور کے حوالے سے انتظار کے فلسفے کے قائل ہیں, تو ہمارا جو فلسفہ یہ انتظار ہے وہ کیا ہے؟ ایک زندہ انتظار, زندہ, مردہ نہیں. جب زندہ انتظار ہے تو یہ زندہ انتظار اسی کربلائی فکر کے تسلسل کا نام ہے, حتی ظہور مہدی. اس فکر کے تسلسل کا, اس فکر کے تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے وہاں پر حسین کا پرچم بلند ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میں غزہ کے ان مظلوم بچوں پر غور کرتا ہوں, آپ نے یقیناً وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میں نے دیکھی ہے اور میرے پاس محفوظ ہے. جب ایک بچے کی ٹانگ بمباری کی وجہ سے ٹوٹتی ہے اور صرف گوشت کے لوٹرے کی وجہ سے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, بازو لٹک رہا ہے اور ہسپتال میں اینستھیزیا نہیں ہے, ایک ایسے موقع پر جب اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے میرے پاس انجیکشن نہیں ہے کہ میں اس کو بے ہوش کر سکوں, تو بچہ کیا کہتا ہے؟ آپ اپنا آپریشن کیجئے, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں برداشت کر لوں گا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. انسان, میں سوچ نہیں سکتا کہ ایک بچہ اس حد تک, وہ بھی معصوم نہیں, معصوم نہیں, وہ بھی اہل بیت کے سائے میں پلنے والا نہیں, لیکن ایک فکر ہے حریت کی فکر. وہ جو حریت کی فکر ہے اس کا بانی حسین بن علی ہے. اس حریت کی فکر کو اگر معاشرے کے رگ و پے میں کسی نے زندہ کیا ہے اور لا کہہ کر زندہ کیا ہے تو وہ حسین بن علی ہے. میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں پھر اس فلسطینی کی آواز سنتا ہوں جو کہتا ہے میں شیعہ نہیں ہوں لیکن غزہ کربلا ہے اور ہم کربلائی ہیں, تو مجھے کربلا والوں کی اس عظیم جد و جہد اور اس جد و جہد کے اثرات کو دیکھ کر واقعی میرا سلم خون بڑھتا ہے کہ آج اگر دنیا کے اس نقطے پر جس کو سب سے زیادہ بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک اور ماں سے لے کر بیٹی تک سب اگر یا زینب کا نام لیتے ہیں یا حسین بن علی کا, تو سمجھیے کہ کربلا اتنی عظیم ہے کہ تا قیام قیامت انسانوں کی ہدایت کا بیڑا کربلا نے اٹھایا ہوا ہے اور کربلا زندہ رہے گی جب تک انسان ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کے اس دور میں ہمیں جو کہ ہم اپنے آپ کو کربلا سے متصل سمجھتے ہیں, سنو تو نہیں سمجھتے متصل, ہم اپنے آپ کو متصل سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کربلا کے وارث سمجھتے ہیں, حقیقت میں ہے نہیں. اگر کربلا کے اس ذکر کو کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ورنہ کب کا کربلا کی کہ اس تمام واقعے کو لوگ دفن کر چکے ہوتے, اور آج ہم صرف
افسانے سن رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بہت سارے معاملات میں افسانے ہیں، حقیقت گم ہو گئی ہے، ہم اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل البیت کے چاہنے والوں نے ہر دور میں اس ذکر کو زندہ رکھا، لیکن کس طرح سے؟ اس کی حریت کے پیغام کے ساتھ، صرف ذکر نہیں بلکہ اس کی حریت کے پیغام کے ساتھ، یعنی معاشروں کے اندر گویا یہ ایک تازہ خون ہے جس کو جب انجیکٹ کیا جاتا ہے تو معاشرے کا بیمار جسم صحت مند ہوتا ہے اور کربلائی روح کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا عزاداری ہے سید الشہداء کے اس پہلو کو ہمیں ہر صورت میں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس حریت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر واقعی ہمارے اندر پھر خوف ختم ہو جائے، بے شک، پھر ہمیں مختلف مصلحتوں کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے ہم نکل آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینی بن کر جینا نصیب فرمائے اور حسینی بن کر مرنا نصیب فرمائے۔ سلام دیجیے میں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، تو مجھ سے کہا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام کے مصائب میں سے کچھ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور یہ ایام اور آنے والے ایام ہیں بھی امام سجاد۔ امام سجاد ایک نقطہ یہاں پر میں عرض ضرور کروں گا کہ ہم نے انہیں صرف ایک بیمار امام کے طور پر دیکھا، اور یہ خود امام سجاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ امام سجاد کے اندر وہی روح تھی جو حسین بن علی کے اندر تھی، وہی ہمت تھی جو حسین بن علی کے اندر تھی، وہی حوصلہ اور شجاعت جو حسین بن علی کے اندر تھی۔ بیمار وہ چند دن کے لیے ہوئے ہیں، چند دن، لیکن وہ چند دن بھی اللہ نے مصلحت یہی سمجھی کہ ان کو بیمار کر کے بچایا جائے، ورنہ ان کی ساری زندگی جدوجہد سے عبارت، ساری زندگی، اور جدوجہد بھی ایسی کہ اس دور میں جب ابھی یزید برسر خلافت آیا، اس دور میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے عجیب جدوجہد کی، عجیب جدوجہد، اور اس پر ظاہر کئی مجالس چاہیے تاکہ اس جدوجہد کو بیان کیا جا سکے۔ میں صرف آج مسائل کے چند جملے امام سجاد کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد جب تک زندہ رہے ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے۔ روایت کہتی ہے، روایات ہیں ایک نہیں، کہ امام سجاد علیہ السلام خون کے آنسو روتے رہے۔ خون کے آنسو کیوں کر روئے؟ کیونکہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مظالم دیکھے اور خود سہے۔ حضرات تصور کریں، جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کو رستے میں کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک روایت بتاتی ہے کہ امام سجاد نے بیان فرمایا کہ ہماری مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ ہم سب کو ایک ہی زنجیر سے باندھا گیا تھا، اور اس زنجیر میں بچے بھی شامل تھے اور بڑے بھی شامل تھے، اور جب بڑے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا چاہتے تو زنجیر کھچ جاتی، اور جب زنجیر کھچ جاتی تو معصوم بچے ہوا میں معلق ہو جاتے۔ اس لیے بڑوں کو جھک کر چلنا پڑتا تاکہ ان بچوں کو اذیت نہ ہو۔ تصور کر سکتے ہیں کہ سید الساجدین کس طرح کی مظلومیت کے عالم میں انہوں نے مقاومت کیا ہے، کس ظلم کے مقابلے میں انہوں نے مقاومت کیا ہے۔ میں جب امام سجاد علیہ السلام کے گریوں اور زاری کو دیکھتا ہوں، ان کی مناجاتوں کو دیکھتا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ حق تھا کہ وہ اسی طرح سے گریہ فرماتے اور گریہ کرتے ہوئے اپنے گریہ آنکھوں کے ذریعے سے اور اپنے اشکوں کے ذریعے سے امت کو پیغام دیتے کہ جو دین ہم نے ان اشکوں اور قربانیوں کے بعد بچایا ہے اس کو تم زندہ رکھنا۔ امام سجاد حقیقتاً خون کے آنسو روتے رہے، حقیقتاً۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے سے روایت ہے، میں وہاں پر بھی سینٹر میں بھی بیان کیا تھا کہ جب آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم سے پوچھا گیا کہ
کیا یہ روایت صحیح ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ساری عمر خون کے آنسو روتے رہے؟ تو انہوں نے عملاً جو جواب دیا نا وہ واقعی دلوں کو جلانے والا جواب ہے. انہوں نے سر جھکایا، رونا شروع کر دیا، اور جب وہ اشک بہا کر رونے لگے تو دوسروں نے سوال پوچھنے والوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنی آنکھیں پونچھی، روتے رہے. کافی دیر رونے کے بعد جب آنسو تھمے تو انہوں نے رومال نکال کے جیسے ہی سامنے رکھا، دیکھا اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں. پوچھا ہاں آپ کو کیا ہوا یہ خون کے دھبے؟ فرمایا کہ میں نے کربلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، کربلا میں اہل بیت کی اسیری کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب میں کربلا کو صرف یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے قطرے بہتے ہیں. سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا. اس لیے روایت ہے منہال کی کہ منہال کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ پہنچا سید الساجدین کی بارگاہ میں تو مجھے لے جایا گیا چھت پر اور دیکھا میرے امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، اور سامنے دشت ہے، دشت میں پانی ہے. جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ امام سجاد مسلسل رو رہے ہیں اور اس پانی کو دیکھ کر رو رہے ہیں. جب میں نے یہ عالم دیکھا تو پوچھا یا سید الساجدین یا ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اور آپ آج بھی اسی طرح سے رو رہے ہیں؟ جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو سید الساجدین تڑپ کر روئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ منہال تم نے ہم پر بہت جفا کیا ہے، ظلم کیا ہے. میں تڑپ کر بولا کہ یا رسول اللہ میں نے کون سا جفا کیا؟ فرمایا کہ ایک حضرت یعقوب تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا ایک یوسف کچھ عرصے کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے معصوم علی اصغر کو ذبح کیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے معصوم بہن سکینہ کو تماچے مارے گئے. اس کے باوجود میں نہ رہوں تو کون روئے؟ جب یہ کہا تو منہال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو کیا یہ موت اور شہادت آپ کے لیے سعادت نہیں ہے جو آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک اور جفا کی. میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ ہاں قتل ہونا ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا نبی کی بیٹیوں کا بازاروں تک پہنچانا بھی؟ کیا نبی کی صاحبزادیوں اور زہرائے اطہر کی بیٹیوں کا بازاروں میں قیدی بنا کر پھرایا جانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ فرمایا جب ہمیں بازاروں میں داخل کیا گیا تو ایک وقت ایسا تھا کہ لوگوں نے ہمارے اوپر اپنے گھر کا کچرا پھینکا، اپنے گھر کا گرم ابلا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا، اپنے گھر سے پتھر لے کر آئے اور پتھر ہم پر برسائے. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ کچھ خبیثوں نے اپنے ہاتھوں میں ٹوکرے لیے ہوئے تھے اور ان میں انگارے تھے، چھتوں سے ہم پر انگارے برسائے. جب وہ انگارے برسے ہمارے کپڑوں پر گرے تو ذرا تصور کرو میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور انگارے ہمارے جسموں پر گر رہے تھے اور ہم جل رہے تھے. ذرا سوچ سکتے ہو کہ کس طرح سے ہم نے خود کو اس آگ سے بچایا ہو.